السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم المقام قابل صد احترام، ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں ہمارے چینل مولانا سعاد آفیشل یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کا اپنے گشت اور مسجد کے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب کرنا۔ سوال: تبلیغی حضرات بدھ کے دن گشت کرتے ہیں اور مسجد میں جن اعمال کو صحابہ اکرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کرتے ہیں، تو شریعت میں ان کی حقیقت کیا ہے؟ ذرا تفصیل سے سمجھائیے، کیونکہ ہم نے تو آج تک نہ اپنے استادوں سے سنا ہے، نہ کہیں کسی کتاب کے مطالعے میں پڑھا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا معمول بعینہ ایسا تھا جیسا کہ تبلیغ والے ان کی طرف راجع کرتے ہیں۔ دوستو، اب جواب سنیے۔ جواب: ہماری معلومات کے مطابق تبلیغی جماعت سے وابستہ حضرات یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جیسے ہم لوگ بدھ کے دن گشت کرتے ہیں یا فضائل اعمال کی تعلیم اور دیگر معمولات کرتے ہیں، بعینہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا بھی عمل تھا۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ درست نہیں، اور اس کی نسبت اکابر و ذمہ داران تبلیغ کی طرف کرنا بھی درست نہیں۔ البتہ ایک دوسرے کو نیکی کا کہنا، برائی سے منع کرنا، مساجد میں ذکر، دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حلقے قائم کرنا، اور امت کی ہدایت اور انہیں دعوت دینے کے لیے بازاروں میں جا کر دعوت دینا، گھروں سے نکل کر اس کی کوشش کرنا وغیرہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سیرت سے ثابت ہے، اور تبلیغ والے بھی اسی حد تک اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی طرف کرتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم دارالافتاء۔ تو دوستو، یہ تو تھا دارالعلوم کراچی کا فتویٰ۔ اب سیم بعینہ اسی طرح کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بھی آیا ہے، اس میں بھی دوستو یہی کچھ تفسیرات ہے، ہم آپ کے سامنے وہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ سوال: تبلیغی حضرات بدھ کے دن گشت کرتے ہیں اور مسجد میں جن اعمال کو صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کرتے ہیں، تو شریعت میں ان کی کیا حقیقت ہے؟ ذرا تفصیل سے سمجھائیے، کیونکہ ہم نے تو آج تک نہ اپنے استادوں سے سنا ہے، نہ کہیں کسی کتاب کے مطالعے میں پڑھا ہے کہ صحابہ اکرام کا بعینہ ایسا عمل تھا جیسے کہ تبلیغ والے راضی کرتے ہیں۔ تو دوستو، جو فتویٰ ہم نے آپ کو پہلے پیش کیا تھا، دوسرا فتویٰ بھی ٹھیک اسی طریقے کا ہے۔ بعینہ دارالعلوم دیوبند نے بھی سیم ویسا ہی فتویٰ جاری کیا ہے جیسا کہ دارالعلوم کراچی کی طرف سے آیا ہے۔ تو دوستو، ان فتووں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم فضائل گشت کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے کہ ایک عمل کو بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا عمل ہے۔ دوستو، ہم عمل کو نہیں بتاتے، بلکہ تبلیغی حضرات کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی نہج پر ہم اس عمل کو کر سکیں۔ وہ دوستو، دعا کرنے بھی جب وہ دعا کرتے ہیں گشت کے لیے جب جاتے ہیں تو اس میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تو نقل کرنے والے ہیں، یا اللہ تو نقل کو اصل میں بدل دے۔ بلکہ ہم نے تو کسی تبلیغ والے سے نہیں سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بعینہ صحابہ کرام جیسا عمل کر رہے ہیں۔ دوستو، ہم تو صرف نقل کرنے والے ہیں، اصل میں اس کو کرنا یا بنانا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان جیسے کام کرنے والے بنا دے اور ان کی نہج پر چلنے والے بنا دے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ دوستو، ہم تو صرف نقل ہی کر سکتے ہیں، یہ بہت اونچا کام ہے، کہ گشت و عمل بھی بہت اونچا کام ہے۔ دوستو، اس گشت و عمل اتنا اونچا کام ہے کہ بہرحال ہم نے بھی سنا ہوگا کہ اگر اللہ رب العزت کسی بستی میں عذاب بھیجنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں اور جہاں گشت و عمل ہو تو اللہ رب العزت اس عذاب کو موقوف فرما دیتے ہیں، یعنی ہٹا لیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ اتنا عظیم و شان عمل ہے
لیکن کچھ باتیں کچھ لوگوں کے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن سوالات کو آپ کے سامنے پیش کرنا بھی ضروری ہے اور ان کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ اپنی جو بھی تبلیغ جماعت کا کوئی نیا ساتھی جماعت میں جڑا ہوا ہو اور اگر انہوں نے یوٹیوب پر یا کئی اور جگہ اس طرح کی بات پڑھ لی ہو یا سن لی ہو تو دوستو وہ اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم نے تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، تاکہ کوئی نئے تبلیغی ساتھی جب جماعت میں جڑے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بعین ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح ہی گشت کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے کہ نہج پر چل رہے ہیں۔ دوست ہم پوری کوشش کر رہے تاکہ ہم ان کی نہج پر کام کر سکے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ تو کتنا بڑا مرتبہ تھا اور ان کا جو ہے کہ ایمان کتنا قوی ایمان تھا۔ دوستو قوی ایمان کس لیے تھا کہ انہوں نے اپنے جان مال وقت اور بیوی بچوں کو جو ہے کہ اس دین کے خاطر قربان کر دیا۔ دوستو انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی تھی، جب جا کے ان کو دین کی ایسی نعمت ملی تھی کہ اللہ رب العزت سے وہ ہر کام اپنے کروا لیا کرتے تھے۔ تو دوستو یہ دین کی جو محنت ہے وہ بہت بڑی محنت ہے، اور اصل محنت یہی ہے کہ ہمیں جو مختلف جو کہ اختلافات کی باتیں آتی ہے، ان اختلافات کی باتوں کو دور کرنا ہے۔ ہمیں کسی کی سنی باتوں پر بالکل یقین نہیں کرنا ہے کہ ہم نے کدھر دیکھ لی یا پڑھ لی تو ہم اس بات کو یقین کر لیں، دوستو نہیں، بلکہ ہمیں علماء حضرات کے پاس جانا ہے اور ان سے تحقیق کرنا ہے کہ حضرت یہ ہم نے پڑھا ہے یا یہ ہم نے دیکھا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دوستو جو بھی اپنے قریبی علماء ہو ان سے رابطہ کرے، ان سے پوچھے، پھر وہ جیسا آپ کو رائے مشورہ دے اس حساب سے آپ کو عمل کرنا ہے۔ آپ کو کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس پر عمل نہیں کرنا ہے، پہلے اس چیز کی تحقیقات کیجئے اور اس کے بعد اس پر عمل کیجئے۔ کہ دوستو دین کے اندر بہت باریکی ہے، جب تک ان باریکیوں کو نہیں پرکھیں گے اور نہیں جانیں گے تو دوستو ہمارے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ کہ آج کے دور کے اندر بہت اختلافات ہو چکے ہیں کہ ہمارے سامنے بھی دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت ہے یا شورا والوں کی جماعت ہے، ہم کس کا ساتھ دیں، ہم کس کا ساتھ نہیں دیں۔ تو دوستو یہ بہت ساری باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں ان ساری باتوں کو الگ ہٹا کر صرف اور صرف ہمارے دین کے اوپر محنت کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کس کی جماعت ہے کس کی جماعت ہے، بلکہ ہمیں صرف دین کے کام کو لے کر کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے دل کو ہمیں صاف کر کے اس محنت کو کرنا ہے۔ تو دوستو ویڈیو کا مقصد یہی تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔